اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمدا المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمدا المهدي الموعود المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الكاملين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيس له شيطانا فهو له قرين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ زخرف آیت نمبر 36. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے. سپیریئر گریڈ پر اور سپیریئر مقام و مرتبہ انسان کو عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. حاضرین محترم، انسان اپنے حال میں، اپنے ماحول میں اور اپنے اطراف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گن نشانیوں کو دیکھتا ہے، ان گن نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو بے شمار نعمتوں سے، انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، اسے وہ مستفیض ہو کر یوٹیلائز کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اتنے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اتنے انعامات عطا کیے ہیں، اس کا مقصد، اس کا منشا یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ انعامات دیے ہیں، اس کے بدلے میں انسان اللہ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی کو صرف کرے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ اور بہترین طرز یہ ہے کہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزارے. اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سانسیں عطا کی ہے اس کو اگر گزاریں گے، تب ہی ان انعامات کا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. حاضرین محترم، لیکن اگر انسان ان انعامات کو پانے کے باوجود، نعمتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد سے، عبادت اور بندگی سے غافل ہو کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اپنے لیل و نہار کو گزارتا ہے، رات اور دن یوں ہی دنیا اور دنیا کی مال و متاع کی محبت میں گزار دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. ایسے
انسان جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے اور غفلت جیسی بڑی نحوست اور بڑا عذاب میں مبتلا جب انسان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ شیطان انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ اسی بات کو میں نے جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی واضح انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یعنی جو کوئی رحمان یعنی خدائے رحمان کے ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، عاشا یعیشو یعنی زندگی بسر کرنا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، نقیض لہو شیطانا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اس پر ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جب اس پر ایک شیطان جو انسان اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اس پر جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ شیطان انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کھلے طور پر یہ بتا رہا ہے کہ انسان اور انسانیت کا کھلا دشمن شیطان ہے، اور کھلے دشمن سے بچتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان دشمنی کے طور پر سب سے بڑا اور سب سے خطرناک حربہ غفلت کا انسانوں پر یہ لاگو کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے بات رہی ہے کہ جب ایک انسان اپنے معبود حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اپنا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر کے ساتھ گزارتا ہے، تو اس کا کام اور اس کا ہر عمل رحمانی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کر لے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے سے دور ہو کر اپنی لیل و نہار کو گزارے، تو اللہ تعالیٰ جب ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ شیطان انسان کو اللہ کی ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر کر اس کا ہر کام، انسان کا ہر عمل شیطانی کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتلا رہا ہے کہ انسان زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ گزارے، تب ہی وہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے گا۔ حاضرین محترم، اس آیت مبارکہ میں جو خاص بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور افادیت کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان ذکر اللہ سے غافل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دے گا اور وہ شیطان اس کا دوست ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ذکر کا مطلب کیا ہے، ذکر کا منشا اور مقصد کیا ہے۔ حاضرین محترم، ہر لمحہ، ہر لحظہ اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے دل یا زبان سے کرنے کو ذکر اللہ کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، ذکر اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر طور پر ذکر اللہ کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں ذکر کتنا کرنا ہے اور ذکر اللہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر کیسے فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مومنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یعنی جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما کھڑے ہو کر، قعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو، یعنی نماز اپنے مقررہ وقت پر ہمیں پڑھنا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ ذکر اللہ میں گزرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر انسان کے 3 پوزیشن کو ذکر کر رہا ہے، 3 حالات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے کہ قیام، اور قیام میں چلنا پھرنا دوڑنا ہر چیز داخل ہے، وقعودا بیٹھ کر، یعنی ہر کام جو انسان بیٹھ کر کرتا ہے اس میں، اور لیٹ کر اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اینی پوزیشن، اینی کنڈیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسانوں پر فرض ہے، اور ایسا ہی انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے جو ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول اور مصروف رہتا ہے۔ حاضرین محترم، اس آیت مبارکہ کی بہت ہی بہترین تفسیر کرنے والی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، جس سے معلوم یہ ہوگا کہ انسان کی ہر سانس کتنی اہمیت والی ہے، اور انسان کو ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الانفاس معدودۃ، یعنی انسان کی سانسیں کاؤنٹ کی ہوئی ہے، گنی ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے علم قدیم میں یہ بات ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کتنے سانس لے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کاؤنٹ ہے۔ وَكُلُّ نَفَسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے بغیر نکلتی ہے فَهُوَ مَيِّت، وہ مردار ہے، مری ہوئی ہے۔ تو اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ نَفَسٍ يَخْرُجُ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلتی ہے وَهُوَ مَوْصُولَةٍ بِاللَّهِ، یعنی وہ اللہ سے جوڑنے والی ہوتی ہے، یعنی جو سانس ذکر کے بغیر نکل رہی ہے تو وہ مردار ہے، اور جو سانس ذکر کے ساتھ نکل رہی ہے تو وہ اللہ سے اور قریب کرنے والی ہے، اللہ کے قرب اور اس کی نیاز دلانے میں بہت بڑا مددگار بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہر لمحے میں، ہر لحظے میں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، بلکہ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام الکائنات حضور مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی بہت ہی مختصر جملے میں ان پوری تمام باتوں کو گویا ایک پورے سمندر کو ایک کوزے میں بھر دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ہر حال رب سنبھال، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر میں گزارنا ہے۔ حاضرین محترم، امام الکائنات حضور مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہم پر اتنا احسان عظیم ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ امامنا حضور مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ صرف ہماری ہر سانس کو محفوظ کیا ہے، بلکہ جو سانس اندر جا رہی ہے اور جو سانس باہر نکل رہی ہے ان دونوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے اور انہیں مردار ہونے سے بچا دیا ہے۔ چنانچہ امامنا مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ذکر کا طریقہ بتائے ہیں کہ جب سانس اندر لیتے ہیں تو الا اللہ تو ہے کہے، اور جو سانس باہر چھوڑتے ہیں تو لا الہ ہو نہیں کہنا چاہیے، یعنی دونوں طریقوں پر
صرف سانس لینا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ سانس چھوڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ سائنس یہ بتلاتی ہے کہ انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے، اور جو درخت ہے وہ آکسیجن ایکسہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر جاندار اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ جب ہر جاندار اللہ کا ذکر و فکر کر رہا ہے تو وہ جو چیز کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں آکسیجن جو دے رہا ہے وہ ذکر کے ساتھ دے رہا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے ساتھ دے رہا ہے، تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ جب ہم سانس چھوڑ رہے ہیں، ایکسہیل کر رہے ہیں، تو بھی ہم ذکر اللہ کے ساتھ کریں تاکہ وہ بھی مردار ہونے سے بچ جائے۔ تو عزیزان محترم، معاشرے کو پیسفل رکھنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، انہیل بھی اور ایکسہیل بھی، یعنی جب دونوں طور پر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اس کا پورا معاشرہ امن کا ہوگا، اور وہ اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی آسانی کے ساتھ کر سکے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ذکر اللہ کے چند فضیلتیں تھیں، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحظے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور جو کوئی بندہ، جو کوئی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر یا اسے دنیا میں جو ملوث ہو جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس کا شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ایسے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور پوری زندگی عبادت اور بندگی کے دائرے میں رہ کر گزاریں، تب ہی ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق اور ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ہر سانس میں اور ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے اور غفلت میں مبتلا ہونے والے تمام اعمال سے محفوظ رکھتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔